فالو کرتی ہے وہ اپنے حساب سے یہ والا جو ہے نا بیان دے رہی ہے. اسلام اس میں آیا کچھ ہے؟ بالکل اسلامی جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں آ سکتی, آپ اپنی جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ اسکول جائیں. ہاں تو یہ وہ والی بات بھی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک وہ آیا تھا کہ بھائی وہ پتہ نہیں کوئی صبح جو ہے نا سورج کی روشنی سے بچنا ہے, وہ جلا دے گی پتہ نہیں. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. میں طارق ناظر, میرے ساتھ موجود ہے ٹائم کم ہے نوشین علی. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, میں ہوں روچ. آگے بڑھتے ہیں. میں ہوں شعیب رضا اور ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. جلدی اس لیے کہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں بہت زیادہ. ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے؟ پڑھنا ذرا. چلو, سائنٹسٹ مولانا اینڈ سائنس. سائنٹسٹ مولانا. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. کیا ایجاد کر رہے ہیں؟ جب سبحان اللہ. سو نمسکار دوستوں, کیسے ہو آپ لوگ؟ ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری ویڈیو میں. تو دوستوں آج کی ویڈیو پھر سے سائنس ورسز مولانا پر ہونے والی ہے. اس کے 3 پارٹ میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں. یدی آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, بہت مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں. اور اگر چینل پر آپ پہلی بار آئیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, اور انسٹاگرام پر یدی فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو. کورونا وائرس ایک انسانی شکل میں آیا اور اس سے پوچھا, بھیانک شکل تھی, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں کرونا وائرس. بھائی کس لیے آیا؟ تو کہنے لگے کہ خواب کے اندر کہ میں کرونا وائرس ہوں. وہاں جہاں سے یہ چائنا میں شروع ہوا تھا کہ وہاں ایک عائشہ نامی عورت سے زیادتی ہوئی, اس کے منہ پر پٹی باندھ رکھی تھی, 3 درندوں نے زیادتی کی. وہ بول تو سکتی نہیں تھی. اس نے دل میں اللہ کے آگے رو کے ایسا دکھڑا سنایا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد, کوئی مجھے بچانے والا نہیں. تک وہ زیادتی کر کے فارغ ہوئے, نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا. 3 بندے کو وہی پڑ گئے. بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے. تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر, آج کام ہو رہا ہے اس پر, انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے. محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں. کھانے کی چیز میں مکھی گر گیا تو کیا کرو؟ پورا ڈبا دو اور نکال کے پھینک دو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفا اینٹیڈوٹ رکھا ہے اس کا, اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے, اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے. اس کی پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کی دونوں کی پروں کی. فرماتے ہیں میں 3 سال انقلاب کے دور میں رہا, اور جب امریکہ نے اینٹی پلاسٹک میزائل مارا, میڈیا والوں نے امام خمینی سے سوال کیا. میں اس وقت موجود تھا ان کے پہلو میں. کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام آیت اللہ خمینی, آپ کے پاس آپ کے گھر پہ اینٹی پلاسٹک میزائل پھینکا گیا ہے, آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا, فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی. ایک آیت پڑھی. کہا کون سی آیت؟ کہا انہوں نے فقط کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کہتے ہیں یہ آیت پڑھی, امام کمرے میں چلے گئے, زمانے والوں نے دیکھا کہ اس اینٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چڑیا داخل ہوئی اور سمندر میں پھٹ کر گر گیا. ارے اب تک نہیں سمجھے؟ اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر. تمہیں کب سے کیا
اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھوم رہی. Are you comedy me? یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے. اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو, کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے. چاند تو بالکل نیچے جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے, چاند نیچے ہے. لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا, دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا, تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ, اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے, ساتویں کے اوپر عرش ہے, عرش پہ پہنچے, اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے, تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں. کون ہے یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ यही नहीं, अभी और सुनिए. چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو, لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا. امریکہ چاند پہ تو اب گیا, وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے, انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی, یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے, گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو, بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ سب کچھ ہمارا تھا, یہ سارا یہ ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا, اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا, اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا, پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. چپ تیری ماں کا بھوسڑا تیری. خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں, جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا, نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ. लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है. یہ لوجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوا ساکن کا اسٹیٹک, ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, تو یہ موو نہیں کرتی. سو دوستوں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں, اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ کا دھنیہ واد. جی جناب. اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے مکھی والا تو بہت فیمس ہے کہ مکھی میں, لیکن اس طرح سے ہمارے مذاق بنتے ہیں. اچھا یہ جو ساکن والا, زمین ساکن والا, بہت سارے مولوی کہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی قرآن میں ایسا ہے اس کا پراپر صحیح طریقے سے ترجمہ ہو. کسی زمانے میں کسی نے کہہ دیا کہ زمین ساکن ہے, بہت پہلے جب سائنس نے پروو نہیں کیا تھا. اب دنیا کو پتہ ہے زمین موو کر رہی ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر ساکن کا لفظ ہے تو پتہ نہیں وہ کس معنوں میں ہے. کس معنوں میں. دوسرا یہ طارق سر مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ نالج کم ہے مولویوں کے پاس. دوسرا قرآن آیتوں اور حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا, اور اپنے حساب سے اپنے فائدے کے لیے. تو یہ اس وجہ سے مسلمانوں کا نام بہت بدنام ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ 4 شادیوں کے جو ہیں سورہ نساء میں ہیں 4 شادیاں کرو, 4 ہی شادیاں کرو, مطلب فرض کر دیا کیا؟ اگر اجازت دی ہے 4 شادیوں کی, کیا کیا
टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या हैं। आप कईयों ऐसे इंटरव्यू सुने कि अक्सर लोग कहते हैं कि 4 शादियाँ हमने किसी की मदद की, कोई बेवा थी तो क्या बहन बना के मदद नहीं होती? मतलब अगली शादी करोगे, फिर शादी करोगे, फिर शादियाँ करोगे, कि आप किसी औरत की मदद कर रहे हो तो बीवी बना के ही मदद कर रहे हो, तो दूसरा और कोई तरीका नहीं है मदद का। यानी कि आप उससे इंजॉयमेंट करोगे तो मदद करोगे, इसका मतलब तो ये हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीन साकिब वाला कई मौलवियों के मुंह से निकला है। इस पे आपने सुना हुआ है? आप जरा बोलो, चुप बैठे हुए। मैं चाह रहा था ये जो आपके सवाल आते हैं ना, तो ये जो मौलवियों को दिए जाए, मजहबी लोग होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको जवाब देते हैं। ऐसे इंसान, ऐसे नॉलेज के हवाले से कि पूरी दुनिया ने प्रूव कर लिया कि ज़मीन मूव कर रही है, ज़मीन मूव कर रही है, चांद हमारी ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, हम सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, तो सैयारे घूमते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, एक तो घूमते हैं, दूसरा अपने मदार में भी घूमते हैं। यानी कि ज़मीन यूं तो घूम रही है, फिर वैसे भी घूम रही है। चांद हमारे गिर्द घूम रहा है, हम सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे याद है अभी कुछ ही अर्सा पहले ना 2 चीज़ें बहुत हुई थी कि एक तो वो था कि कोई इनका कोई कैलेंडर था, उसके हिसाब से क़यामत आने वाली है, कब चली थी खबरें, शायद आपको याद हो। 2012 का कहते थे, 2012 कहते थे कि 12 तो वो नहीं हुआ। और हम इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। हमने ये कहा, हमारे मौलवियों ने कहा कि भाई होना वही है जो अल्लाह चाहेगा। हमारे नज़रिए से क़यामत नहीं आ सकती, क्योंकि अभी कुछ जो है ना वो पेशेंट हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकी हैं, तो बड़ा पक्के थे। लेकिन ये कौन सा कैलेंडर था मुझे याद नहीं आ रहा। 2012 का ये फेमस हुआ था, दिसंबर का। 2012 कहते थे कि वो दुनिया का आखिरी साल नहीं, कोई कौम है वो उस कैलेंडर को फॉलो करती है, वो अपने हिसाब से ये वाला जो है ना बयान दे रही तो थी। इस्लाम इसमें आया कुछ है? बिल्कुल, इस्लामी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि ये नहीं आ सकती, आप अपनी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल जाएं। हाँ, अच्छा। तो ये वो वाली बात भी है। अच्छा। फिर उसके बाद एक वो आया था कि भाई वो पता नहीं कोई सुबह जो है ना सूरज की रोशनी से बचना है, वो जला देगी, पता नहीं क्या कर देगी। वो जो है चांद गिरन या सूरज गिरन, नहीं, सूरज का कुछ हुआ था दिन में। अच्छा। तो उधर भी मौलवियों ने अच्छा, कहा एक चीज़ और है कि बाल दफा कुछ चीज़ें फैलती भी है नेगेटिव, कि नहीं यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, होती ही वो गलत है। मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि यहाँ में ना बिल्कुल कोड किया एक ही कौम को। कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ भी, स्पेशल वीडियो है ना, ये स्पेशल वीडियो है। हाँ, बिल्कुल, ये स्पेशल वीडियो है जो मौलवियों ने हमें क्या कुछ भटकाया वो नहीं है। ऐसे मौलवी है जो वो शुक वाला बाबा बड़ा मशहूर है, वो लोगों से चेने निकाल रहे हैं, आंखों से चेने निकाल रहे हैं। यानी कि अगर कोई बंदा निकलता है मार्केट में, उनको एक्सपोज करता है तो पता चलता है ना। तो शोबदेबाजियाँ और जाहिल लोगों से पैसे एंडना और अजीबो गरीब चीज़ों के अंदर लोगों को डाल देना, अजीब गरीब चीज़ें लोगों के जहनों में डाल देना, उससे इनको फ़ायदा होता है, उससे इनको बेनिफिट होता है, उससे ये लोग उनकी ज़िंदगी पर, अरे यार कितनी बड़ी बड़ी बात है, एक बिल्कुल अजीब बात करो आप, यूँ होगा यूँ होगा यूँ होगा, तो सारे जाहिल लोग आपको वाह वाह करेंगे। हाँ, दीन का मुस्लिम हम ही मुत्तफिक नहीं, हमने अपने अपने फिरके बनाए हुए। लेकिन इस पूरी वीडियो में एक बात मौलाना ने, हालांकि उनका भी कोई क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आया बात करने का, एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि हमने कुरान छोड़ दिया है, उन्होंने अपना लिया है, जिसकी वजह से वो साइंस में आगे जा रहे हैं। सब कुछ कुरान में मौजूद है, बस जरूरत है उसको पढ़कर समझने की। मगर कोई पढ़ता नहीं है ना उसको प्रॉपर तौर पे। कुरान तो सब पढ़ लेते हैं, कोई तर्जुमा नहीं पढ़ता। किसी से भी पूछ लो, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ तर्जुमा। मौलवी की बात ले लो, मौलानाओं की ले लो, इन लोग को खुद नहीं पता, खुद नहीं पता है। 2 करोड़ के पेश जो एक बात उनको पता होती है, उसी को वो घुमा फिरा के, वो इधर से घुमा के उधर से वही बताते। ताबीज़ गंडे वाले कोई बैठे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है पहला कलमा सुनाओ, दूसरा सुनाओ, उनको पता ही नहीं, उनको नहीं पता। ये भी शुभ बाबा के साथ क्या हुआ, यही हुआ ना, उन्होंने 2-4 आयतें पूछी तो उनको आई नहीं। और दूसरी बात कि अगर आप साइंस का और इसका कंपैरिजन करेंगे ना, तो एक मजहबी स्कॉलर है जो आपको पूरा एंड तक का समझाएगा कि हाँ यार ये कुरान से साबित है, ये साइंस से साबित है, बताएं। और वो इंडिया में, अच्छा, डॉक्टर जाकिर नायक, बाकायदा उससे सवाल होते हैं। बेस्ट यार, सलाम है उस बंदे तो को। भाई जिनको ये है ना ये प्रॉब्लम्स, तो ये जाए वहाँ उनके पास जाए। प्रॉब्लम तो हमारी भी है, सबकी है, सबकी होती है, वो तो सबकी है। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह